اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ نور آیت نمبر 32۔ تسلسل کے ساتھ وہ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں جو معاشرے کو پاکیزہ بنانے والے ہیں۔ ابتدائی صورت میں حدود اللہ بیان کی گئیں، پھر ان اسباب کا تذکرہ کیا گیا جو انسان کو ان گناہوں سے بچانے والے ہیں۔ گھروں میں داخل ہونے کے آداب سکھائے گئے، مرد و خواتین کو اپنی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا، اور آیت نمبر 31 میں تفصیل سے بیان کر دیا گیا کہ خواتین اپنی زیب و زینت کو کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں اور کن سے پوشیدہ رکھنا ہے۔ اب آیت نمبر 32 میں ایک اور بہت اہم معاملے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جس سے معاشرہ فساد سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا وَأَنكِحُوا فعل امر ہے اور نکاح کراؤ۔ الایام لفظ ایامہ جمع ہے ایم کی، اور اصحاب اللغات نے اس کا ترجمہ کیا ہے وَيُقَالُ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا، یہ اس عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا شوہر نہیں ہے، وَلِلرَّجُلِ الَّذِي لَا زَوْجَةَ لَهُ، اور اس مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی بیوی نہیں ہے، خواہ وہ کنوارے ہیں، طلاق یافتہ ہے، طلاق دینے والا ہے، بیوہ ہے، رنڈوا ہے، جو بھی ہیں، تو جو بھی بغیر شوہر یا بغیر بیوی کے ہے اسے ایم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی تم میں سے بن نکاح کے ہیں ان کے نکاح کراؤ۔ آیت کی ابتدا کیونکہ فعل امر سے ہوئی ہے اس لیے بعض اہل علم نے اسے واجب قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ پھر مزید فرمایا کہ نکاح آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اور جو تم میں سے اس کی استطاعت نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ وہ روزے رکھیں۔ روزہ بھی انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتا ہے۔ تو معاشرے میں کوئی بھی خاتون ایسی ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، وہ یا طلاق یافتہ ہے، ایسے مرد و خواتین کے نکاح کرائے جائیں، اور اس حکم میں مصلحت یہ ہے کہ معاشرے کو فساد سے بچایا جائے۔ اگر اس معاملے کو اختیار نہیں کیا جائے گا معاشرہ فساد کی طرف جائے گا، ناجائز تعلقات کی طرف جائے گا، پھر تہمتیں بھی لگیں گی اور شریروں کو موقع بھی ملیں گے۔ والصالحین من عبادکم، اور تمہارے غلاموں میں سے بھی جو باصلاحیت ہیں، وامائکم، اور تمہاری لونڈیوں میں سے بھی۔ تو صالحین لفظ یہاں جسمانی اور اخلاقی دونوں قسم کی صلاحیتیں رکھنے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عربی میں یہ لفظ جامع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، صالحین صرف نیک کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص کسی کام کے لیے مناسب سمجھا جاتا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے ھذا رجل صالح، یہ شخص اس کام کے لیے مناسب ہے۔ اب جو معاشرے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے نکاح کے لیے، اس میں دو قسم کے معاملے ہیں۔ بعض حالات میں غربت کو دخل ہوتا ہے، لوگ غربت کی وجہ سے نکاح نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء، اگر وہ ہوں گے غریب فقیر، یغنہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ کہ اگر کوئی شخص فقیر ہے، غریب ہے، جب وہ اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ حضرت علی بن ابی طلحہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رغبہم اللہ فی التزویج، کہ اللہ تعالیٰ نے اس جملے کے ذریعے لوگوں کو نکاح کی رغبت دلائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، کہ تین لوگوں کی مدد اللہ کے ذمہ ہے۔ الناکح، ایسا نکاح کرنے والا، یرید العفاف، جو پاک دامنی چاہتا ہے، والمکاتب یرید الادا، اور ایسا مکاتب غلام جو اپنی آزادی چاہ رہا ہو،
والغازی فی سبیل اللہ، اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہو۔ اس حدیث مبارکہ کو امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے بیان کیا ہے۔ تو پہلا سبب فقر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ختم کر دے گا۔ دوسرا جو سبب ہے نکاح کے نہ ہونے میں، وہ ہمارا خاندانی، برادری اور قبیلوں کے جو رسم و رواج ہیں ان کو بہت بڑا دخل ہے۔ بعض خاندانوں میں تو بیوہ خاتون کے نکاح کو عیب سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بیوہ کے بارے میں تو قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں کو نکاح سے نہ روکا جائے، اور ان کے اختیاری معاملات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو معاشرے سے ایسے رواجوں کی بھی بیچ کنی کرنے کی اشد ضرورت ہے جو ان اللہ کے احکام سے ہمیں روک رہے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ واسع علیم، وسیع علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ معاملات کو کیسے چلایا جائے، کن باتوں کو اختیار کیا جائے اور کن چیزوں سے رکا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ان ہدایات پر عمل کیا جائے گا تو یقیناً ہمارے معاشرے خیر اور خیر خواہی سے بھر جائیں گے، اور اگر مزید ان احکامات سے روگردانی کیے رکھی ہم نے تو یہ معاشرے پر رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاملات کو آسان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔